اور سورۃ بقرہ میں کوئی تقریباً 20 رکوع پڑھ لیجیے، 1.25 پارہ ہو گیا ہمارا۔ تو ہمارے درمیان مولانا سید محمود فاروقی صاحب میں نے دیکھا موجود ہے، بہترین عالم ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، ادھر تشریف لائے۔ خیبان قائد میں وہ کافی وقت امام رہے اور خطیب رہے، مرکز علوم اسلامیہ کے وہ استاد الحدیث اور بہت بڑے علمی شخصیت ہے۔ آج کل وہ سوات میں سنگوٹ سوات حقانیہ بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے محتمم بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو وہ خلاصہ بھی وہ پیش فرمائیں گے اور ان کا ادارہ بھی ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ انہیں تو کوئی بات نہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ تو ویسے ہمارے مہمان کے طور پہ آئے، لیکن کوئی ادارہ ہے اگر کوئی ان کے ساتھ پھر تعاون کرنا چاہتے ہیں، خواتین بھی یہ چیز سن رہے ہوں گے، مروں بھی کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور چاہے ابھی کریں کچھ جو ابھی نہیں کر سکتے ہیں تو بعد میں بھی جب بھی موقع کو ملے چند دن ادھر ہے تو اس سے تعاون کر سکتے ہیں۔ مولانا سے محمود فاروقی سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم قاری صاحب نے مجھے اچانک حکم دے کر تھوڑا سا امتحان میں ڈالا۔ بہرحال مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ فاتحہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی پہلی سورت ہے، اہم ترین سورت ہے، اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا خلاصہ، قرآن کے تمام مضامین کی جامع سورت، اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، علاج کی سورت، سورۃ الرقیہ دم کی سورت، ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ بہت زیادہ فضائل ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کے پڑھنے کا حکم کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بزرگی کا بیان ہے۔ پھر انسان کی طرف سے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اقرار ہے، اعتراف ہے، اظہار و اعلان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اسی سے مدد مانگنے کی بات ہے، طلب ہے، دعا ہے، درخواست ہے۔ پھر یہ جامع دعا ہے کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں سیدھی راہ پر لگا ہے، صراط مستقیم پر چلا ہے، صراط مستقیم پر قائم اور دائم ہے۔ سورہ البقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین، سب سے لمبی سورت، مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور سورہ البقرہ کی ابتدائی حصے کا تعلق سورہ فاتحہ کے ساتھ اس طرح ہے کہ سورہ فاتحہ میں بندے کو ایک دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سورہ البقرہ میں اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، اس کا جواب ہے کہ تم نے جس صراط مستقیم کی درخواست کی ہے وہ صراط مستقیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے لیے یہ کتاب ہاتھ میں اٹھاؤ، اس کو پڑھو
اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کی تعلیمات کو پھیلاؤ، اس نے جو اجتماعی نظام زندگی دیا ہے اس کو نافذ کرو۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی کا اور آخرت میں جنت کا راستہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقین، ان کی صفات کا ذکر، پھر ان کے انجام کا ذکر۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو قرآن کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مطلوبہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ ہدایت پر ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس سے انکار کرنے والوں کا ذکر دو آیتوں، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا، وہ بڑے عذاب کے مستحق تھے کہ انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ پھر 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، یعنی جو زبان سے تو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ تو زبانی اقرار کافی نہیں ہے جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، یقین نہ ہو، عقیدہ نہ ہو۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد دوسرے رکوع کے آغاز میں دنیا بھر کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسان، قرآن کی دعوت زبان کی بنیاد پر نہیں ہے، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ کی بنیاد پر نہیں ہے، انسانیت کے نام پر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو، اس کا حکم مانو، اس کا جو انفرادی اجتماعی احکام زندگی کے لیے دیے اس پر عمل کرو، اس کو اپناؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اس کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی خلیفہ ہے۔ انبیاء کے بعد انبیاء کے متبعین خلفاء ہیں، جو انبیاء کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد کر رہا ہے، مقرر کرتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے انتخاب پر ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگوں نے منتخب کیا۔ مگر اسلام میں تو انتخاب کا طریقہ ہے، خلیفہ کی شرائط ہے، اسلامی حکومت، اسلامی ریاست کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑے حصے پر ان کا نام ہے، ان کی خدمات بھی ہیں، ان کا کام بھی ہے، انہوں نے واقعتاً دین کی خدمت بھی کی ہے، مگر ان میں بعد میں جو نااہل لوگ آ گئے، نااہل لوگ جنہوں نے زندگی کے مشن کو، زندگی کے اصل مقصد کو ترک کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے غضب کا نشانہ بنایا، اپنی لعنت ان کے اوپر برسائی، ان کو امامت، پیشوائی کے منصب سے معزول کر دیا۔ ان کی تفصیل سے ذکر ہے، ان میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امامت اور پیشوائی کے منصب سے معزول کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے نسل کی دوسری شاخ، یہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اور ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ قریش ہیں۔ قریش میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے دعا بھی کی، ان کا مرکز بھی تبدیل کر دیا، ان کا قبلہ بھی تبدیل کر دیا، ان کا قبلہ بیت اللہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو انسانوں کے لیے مرکز بنایا۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی تعمیر کرتے دعا کرتے ہیں، وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہم دونوں کو تیرا تابعدار بنا لے، ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ بنا لے، ایک ایسی امت، ایک ایسا گروہ جو تیرا تابعدار ہو، تیرا فرمان بردار ہو۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے مطابق ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے فرقہ بندی شروع کر دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ امت کی بات کی، امت مسلمہ، ہم سب امت ہیں، امت مسلمہ ہیں۔ یہ جو فرقہ واریت ہے، مختلف مذہب کے نام پر، مختلف چیزوں کے نام پر، یہ دشمن نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے، یہ قرآن کی دعوت نہیں ہے۔ جس طرح یہودی نصرانی خود بن گئے، اللہ تو ان کو مسلمان بنایا تھا، اس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں مسلمان قرار دیا، اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کا حکم دیا ہے، ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ بہرحال پھر قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا۔ جب یہ مرکز ہو گیا، مرکز بیت اللہ شریف، اور امت مسلمہ ہماری جماعت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت مسلمہ کے قائد ہے، رہبر الرحمٰ ہے، خاتم الانبیاء ہے قیامت تک۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورت کے آخر تک اس امت کو تفصیلی ہدایات، ابتدا میں جامع ہدایات ہے اور آخر میں انفرادی احکام ہے، اجتماعی احکام ہے، مختلف تفصیل۔ اس میں یہ بھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے شہادتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں مارے جائے، انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا، امتحانات کا کہا ہے کہ تم پر آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر صفا اور مروہ کا ذکر کر کے حاجرہ اور اسماعیل کی یاد کو تازہ کر دیا۔ من شعائر اللہ، یہ جو زمزم کا پانی ہے، یہ تو ان کی یادگار ہے، جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، یہ یادگار ہے۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ تم بھی اس کی طرح حاجر اور اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر لا کر بسایا، دین کی خدمت کی عند بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے پاس میں نے ٹھہرایا تاکہ یہ اس گھر کو آباد کرے، اس کو توحید کا مرکز بنائے، یہاں سے یہ دین کا سرچشمہ ہو، یہاں سے توحید عام ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا مطلب الہکم الہ واحد، تمہارا حاکم ایک ہی ہے، کوئی اور حاکم نہیں ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ رب العالمین ہے۔ قدرت کی نشانیاں بیان کی، یہ جو ابھی آخری آیتوں میں، آخری رکعت میں، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق، یہ بادلوں کا چھا جانا، یہ پانی کا برسانا، یہ کشتیوں کا پانی میں چلانا، اور یہ پانی کی زیر زمین سے نباتات کو اگانا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حلال و حرام کے احکام بھی بیان فرمائے کہ حلال کھاؤ اور حرام سے پرہیز کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو آخر تک صحیح طریقے پر سمجھنے کی، سننے کی سعادت حاصل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کو بھی صحت اور ہمت نصیب فرما دے، آپ سب کو ہمت اور صحت اور قوت نصیب فرما دے، اور قرآن پاک کو آئندہ کی زندگی میں سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللهم انصر المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كشمير وفي جميع أنحاء العالم، اللهم انصر المظلومين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه